چنانچہ نصرت امام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کوئی ایج درکار نہیں ہے. ہمیں یہ اپنی اولادوں کو بتانا پڑے گا، اور اولادوں کو خدمت دین کا جذبہ، ان کے اندر دین کی معرفت، دین کیا چاہتا ہے، دین کی خدمت کیسے کرنی چاہیے. آج جس امام کی شہادت کی مجلس کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اسی امام کی حدیث کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. امام فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین کے بارے میں غور و فکر کرو، دین شناس بنو، دین کو پہچانو، دین کے بارے میں علم حاصل کرو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو. کیوں؟ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِیرَۃ، یہ دین کے بارے میں جانکاری یہ تمہاری بصیرت کی چابی ہے. یہ تمہاری عقل کتنی چلنے والی ہے، اس کی چابی جو ہے وہ دین کی معرفت ہونا چاہیے، دین کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے، دین شناس ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، امام کی تعلیمات وہ ہے جو مشعل راہ ہے، جو راہ ہدایت دکھلاتی ہے، جو انسان کو حق پر ثابت رکھتی ہے، جو انسان کو قوت دیتی ہے، قوت ارادہ، قوت ایمان، قوت عمل، قوت عقیدہ. ان کی تعلیمات یہ ہمیں قوت دیتی ہے، یہ ہمیں جوش دلاتی ہے، یہ ہمیں ابھارتی ہے، یہ ہمیں بیدار کرتی ہے. یہ مجلسیں ہوں، یہ محفلیں ہوں، یہ یاد امام ہو، یہ سیرت امام ہو، یہ تعلیمات امام ہو، یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے ہے، یہ ہماری فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، یہ ہمیں بیدار رکھنے کے لیے ہے، یہ ہماری عقل کو صحیح راہ پہ چلانے کے لیے ہے، یہ ہمارے ایمان اور عمل اور عقیدے کو مضبوطی دینے کے لیے ہے، یہ ہمیں خدائی راستے پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے ہے. واقعاً جو لوگ اس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور اللہ ان پر رحم کرتا ہے. امام کی حدیث ہے کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے جو ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ جس پہ رحم کر دے پھر اسے کون پریشان کر سکتا ہے؟ اللہ کا رحم جس پر آ جائے اسے کون ستا سکتا ہے؟ اللہ کا رحم و کرم جس پہ آ جائے اسے کون مشکلات میں ڈال سکتا ہے؟ حدیثوں میں آیا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو ہمارے ذکر کو، ہمارے علم کو، ہمارے احادیث کو لوگوں تک بیان کرتا ہے. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ اس یاد کے ذریعے سے ہم اور زیادہ قریب ہو جائیں. ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہم در اہل بیت پہ ثابت قدم ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے، ہمارے دلوں میں امام سے مودت ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے امام کے لیے عقیدت ہے، ہم امام سے قریب ہیں. لیکن یہ مجلسیں، یہ ولادت کی تاریخیں، یہ شہادت کی تاریخیں، یہ مناسبت جو ہے یہ ہمیں اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور ان سے قربت میں ہی ہمیں نجات ہے. امام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں. ساتویں امام نے اپنے شیعہ کی جو نشانی بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے چاہنے والوں سے محبت کریں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کریں. ہمارے چاہنے والوں سے اگر محبت کا اظہار ہے تو یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں ہیں، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، واجبات ادا کرتا ہو، بہت سی نشانیاں ہیں شیعوں کی. انہی میں ایک نشانی یہ
کہ ہمارے چاہنے والوں سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام اپنے چاہنے والوں کے درجے بتلا رہے ہیں۔ ہمارا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے؟ ہمارا ماننے والا ہماری راہ پہ چلتا ہے۔ ہمارے یہ احادیث ائمہ معصومین یہ ہمیں نجات دیتی ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں وقتی طور پہ نہ آئے، لیکن یہ نجات دیتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ چلتے رہیں، ہم بے فکر ہو کر چلیں، احادیث ائمہ معصومین پر، سیرت ائمہ معصومین پر، اقوال اہل بیت پر، راستہ اہل بیت پر، جیسے انہوں نے چاہا ہے ہمیں اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم اپنا نفع نقصان نہ سوچیں۔ آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اپنا نفع نقصان سوچتے ہیں۔ مجلس میں جائیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، جشن میں جائیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، پہلے ہم سوچتے ہیں۔ یہ آپ سوچ کر جب آ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے حساب سے سوچ کے آ رہے ہیں، لیکن اگر حدیث امام پر چلنے کی فکر ہو تو یہ آپ کا چلنا عبادتوں میں شمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ امام کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا جانا یہاں فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، تو یہ آپ اپنے ارادے سے چل رہے ہیں، اور اپنے ارادے سے چلیں گے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ کی نگاہ میں آپ کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد تک آپ پہنچ گئے، وہ آپ اپنے اعتبار سے خوش ہیں کہ ہم صحیح مقصد پہ آ گئے۔ لیکن اگر حدیث پر عمل کر کے ہم چلیں تو ہمیں فائدہ ہی ہونے والا ہے، ہمیں نقصان نہیں ہونے والا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سی تعلیمات ایسی ہے کہ جو لوگوں کو ظاہراً سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے ان کی حفاظت ہوئی ہے، انہیں کامیابی ملی ہے، انہیں نجات ملی ہے، انہیں ہدایت ملی ہے۔ اور جو لوگ اس راہ پہ نہیں چلے، جب وہ بھٹکے، جب وہ ہٹے، جب وہ پریشانیوں میں ڈوبے، جب پریشانیوں کا سامنا ہوا، جب ظلمات میں گئے، جب تکلیفیں محسوس کی، تب احساس ہوا ہے کاش ہم امام کے راستے پہ چلے ہوتے۔ اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر جو امام نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہر لمحہ، ہر قدم، ہر وقت عبادتوں میں ہے۔ یہ تمہاری نجات چاہتے ہیں، یہ تمہاری کامیابی چاہتے ہیں، یہ تمہاری بلندی چاہتے ہیں، یہ تمہاری عظمت چاہتے ہیں، یہ بتلائیں گے۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے